کا سورج کربلا کے میدان پر طلوع ہوا۔ آج 10 محرم تھا، وہ دن جس کا انتظار رات بھر ہر دل نے کیا تھا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ ہر چہرے پر سکون تھا، لیکن سب جانتے تھے کہ آج امتحان کا دن ہے۔ دشمن کا لشکر ہزاروں میں تھا اور امام حسین کے ساتھی بہت کم تھے، لیکن ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک ایک کر کے وفادار ساتھی میدان میں اترنے لگے۔ پھر امام حسین کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر اجازت لینے کے لیے آگے آئے۔ حضرت علی اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو دیکھا، ایک باپ کا دل بھر آیا، مگر اللہ کی رضا کے لیے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے بہادری اور شجاعت کے ساتھ جنگ کی، لیکن آخرکار وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ ان کی آخری صدا بلند ہوئی، یا ابا عبداللہ۔ امام حسین دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچے۔ آسمان بھی اس منظر پر غمگین دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور نوجوان میدان میں آیا۔ یہ تھے حضرت قاسم۔ وہ امام حسن کے بیٹے تھے۔ کم عمر ہونے کے باوجود ان کا حوصلہ کسی بہادر سپاہی سے کم نہ تھا۔ حضرت قاسم نے اپنے چچا امام حسین سے اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر وہ میدان میں اترے اور بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن دشمنوں نے انہیں گھیر لیا۔ حضرت قاسم بھی شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ امام حسین نے ان کی شہادت پر صبر کیا اور اللہ کی رضا کو قبول فرمایا۔ اب حضرت زینب کے بیٹے عون اور محمد آگے آئے۔ دونوں جوان بھائی اپنے ماموں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم بھی دین حق کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں۔ اجازت ملنے پر دونوں میدان میں اترے۔ انہوں نے بہادری اور وفاداری کی مثال قائم کی۔ آخرکار عون اور محمد بھی شہید ہو گئے۔ کربلا کی ریت ان بہادر جوانوں کے خون سے رنگین ہو گئی، لیکن ان کی قربانی نے حق اور سچائی کا پرچم بلند کر دیا۔ امام حسین اپنے رب کی طرف دیکھ کر فرماتے رہے، اے اللہ، ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا مقابلہ تھا، اور کربلا کے یہ جوان شہزادے قیامت تک وفاداری، صبر اور قربانی کی مثال بن گئے۔